عوام کی بات کی کہ پاکستان کے عوام سعودی عرب کے حوالے سے یہ جذبات رکھتے ہیں. سعودی عرب کی عوام پاکستانی عوام کے ان جذبات سے بہت حد تک بے خبر ہے. حکام یا جاننے والے وہ تو جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم ہمارے لیے سب کچھ کر رہی ہے، لیکن عوامی سطح پر سعودی عرب کے جو عوام ہے، پبلک ہے، اس کو آگاہ کرنے کے لیے کہ پاکستانی آپ کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں، تو کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، کس فیلڈ میں کام ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں آپ کی بات سے 50% اتفاق کرتا ہوں، 50% نہیں. یہاں کی عوام کو پاکستان کا درد ہے، یہاں کے حکام کو پاکستان کا درد ہے. ہم نے پاکستان میں ذرا سی مشکل کے وقت یہاں کے ائمہ کو رو رو کر دعائیں کرتے ہوئے سنا ہے. ہم نے یہاں کے حکمرانوں کو پاکستان کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا، پھر کوئی شک نہیں کہ بہت ساری باتیں جو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم یہاں تک پہنچاتے وہ ہم نہیں پہنچا پائے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہماری وزارت اطلاعات سے ایک جو بائی منتھلی میگزین نکلا کرتا تھا، پاکستان پکٹوریل، بیسیکلی انگلش میں، وہ بعد میں اس کو عربی کیا گیا. ایک لمبا عرصہ میں بھی اس کا ایڈیٹر رہا اور میں اس کے عربی والے پورشن کو دیکھتا رہا. انتہائی خوبصورت پبلیکیشن تھی. وزارت اطلاعات کے شہزادوں نے ایک وقت میں جا کر کہا کہ جی اس کی کیا ضرورت رہ گئی ہے. اب جب کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کو متعارف کروانا یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں ریڈیو میں ایک سروس ہوا کرتی تھی، بعض اوقات کچھ عربی میں لکھنے والے موجود تھے. اب یہاں بدقسمتی سے ہمیشہ حکام بالا کو اس طرف توجہ دلائی گئی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ مصر میں ہم گئے تو مصر میں وہاں پر ابوالکلام آزاد کلچرل سینٹر انڈیا کا دیکھا میں نے واپس آ کر پاکستانی حکام میں سے بہت سارے لوگوں کو خطوط بھی لکھے، کچھ لوگوں سے ملاقات بھی کی، وہاں پر بھی ایمبیسی میں بات کی کہ اب وہاں پر وہ ایک سینٹر، کلچرل سینٹر ابوالکلام آزاد کے نام پہ چلا رہے ہیں اور اس کے اندر موویاں ساری وہی انڈیا کی دکھائی جا رہی ہیں. یہ ان کا حق ہے، وہ دکھائیں کریں. لیکن پاکستان کے اکثر ڈپلومیٹس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کو کیف حالک سے آگے عربی نہیں آتی ہوتی. یہ جو ہماری طرف سے گیپ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ یہ کوتاہی ہے، اس میں حکومتوں کو توجہ دینی چاہیے. اچھا، ہم پھر پیٹتے ہیں بعض اوقات جی عرب انویسٹر، عرب سرمایہ دار پاکستان میں نہیں آتا. بھئی آپ عرب سرمایہ دار تک انفارمیشن تو پہنچاؤ. مثلا گوادر کی میں صورتحال بتاؤں کہ جب ابھی ہم نے اس کانفرنس میں دیکھا، بہت سارے عرب وہ کہتے ہیں ہم اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھی چیز ہے. وہ بہرحال کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس وہاں پہ ہوسٹ کی، جو کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جہاں پہ پورا انفراسٹرکچر نہ ہو. تو پاکستان کی میرا خیال ہے میڈیا کے اعتبار سے، ہاں اسی طرح معاشی اعتبار سے آپ کے جو چیمبرز ہیں ان کے درمیان بڑا فعال ریلیشن شپ ہونا چاہیے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں، ایک دوسرے کو انکریج کریں. یہاں ہمارے لوگ موجود ہیں، یہاں سے یہ لوگ جانے کے لیے موجود ہیں، ان کے پاس پیسہ موجود ہے، آپ کے پاس پوٹینشیل موجود ہے. کیوں نہیں آپ ان چیزوں کو ان لوگوں کے سامنے متعارف؟ اور اس کے لیے بڑا واضح ہے کہ یہ ضرورت ہماری ہے، ہمیں عربی زبان میں اس کو ترویج دینا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ابھی آپ نے ایک ویسے حوالہ دیا کہ آپ مصر میں گئے تو وہاں یہ دیکھا. پچھلے دنوں ہی کی بات ہے کہ عمان کے ایک شہری نے جو ہے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ انہوں نے سوشل میڈیا میں ڈالا. اس میں وہ بات کر رہا ہے کہ میرے ملک میں، میرے عمان میں ایک انڈین مووی ریلیز ہوئی دی سرجیکل اسٹرائک کے نام سے. میں اپنے دوستوں کو لے کے وہ مووی دیکھنے کے لیے گیا تو اس مووی میں پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ دکھایا گیا. تو عمانی شہری کہہ رہا ہے یار پاکستان اور انڈیا کے اختلافات وہ آپس میں رکھے، لیکن میرے ملک میں اس مووی کو ریلیز کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے، اس کا امیج جو ہے دہشت گرد ملک کے طور پہ بنایا گیا، پیش کیا گیا. تو اس نے تو ایک مثال دی، لیکن دبئی سے جو ہے وہ زی افلام کے نام سے باقاعدہ انڈین بالی ووڈ کا چینل چل رہا ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح میں کاؤنٹر کرنا چاہیے کہ عرب دنیا میں، سعودی عرب سے ہٹ کے دیگر امارات، عمان وغیرہ میں پاکستان کے خلاف انڈین لابی نے بہت کام کیا. خاص کر دبئی میں ایک نیٹ ورک پکڑا گیا، راکا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا جو ان کے خود CBI نے پکڑا تھا. وہ تاجروں کے روپ میں ان کے لوگ تھے، پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے. تو ایک پورا نیٹ ورک وہاں پہ ان کا ہے، دبئی میں بھی ہے، عمان میں بھی ہے، مسقط میں، دیگر جگہوں پہ، ساری جگہوں پر ہے. تو اس کو کیسے کاؤنٹر ہم کر سکتے ہیں؟
واضح ہے حکومتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور عوام کی بھی، اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی بڑی رسپانسبلٹی ہے. میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں. بعض اوقات آپ عرب دنیا میں باسمتی دیکھیں گے بہت ردی قسم کا اس کے اوپر پاکستان کا ٹیگ لگا کے انڈین تاجر کوئی نہ کوئی بیچ رہا ہوتا ہے. صحیح. اور بعض اوقات بہت خوبصورت سا بہترین برانڈ اٹھا کے اس کے اوپر ایک انڈیا کا ٹیگ لگا کے وہ بیچ رہا ہوتا ہے. اب اس کے لیے حکومتیں تو کچھ نہیں کر سکیں گی. اس کے لیے آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے، آپ کے جو تاجر ہیں، ان کو متحرک اور فعال کردار ادا کرنا پڑے گا. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اصل میں ایک جو غلطی کی، وہ غلطی یہ کی کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپ دفاعی اعتبار سے فوج نے رکھا اپنا جو تھا وہ جبہہ سنبھالا اور بہت اچھا سنبھالا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کسی کی انٹرفیئرنس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بہت اچھے انداز سے کام کیا. لیکن دوسرا عام طور پر تصور یہ لیا گیا کہ پاکستان کے عرب دنیا کے ساتھ تعلق صرف ایک دینی اعتبار سے ہوں گے. ہم یہ بہت بڑی غلطی کو بھول گئے. ہم بھول گئے کہ ان کا کلچر بھی ہے، ہم بھول گئے کہ یہاں ٹیکنالوجی بھی ہے، ہم یہ بھول گئے کہ یہاں ایک دنیا کا ایک ٹرانزیکشن جو ہو رہا ہے اس کے لیے جو ٹرانزٹ کے سب سے مین پوائنٹس ہیں، ہبس ہیں، وہ عرب دنیا نے پرووائڈ کیے. اب جو جس انداز سے ٹرانزٹ پرووائڈ کیا ہے انہوں نے، اور جس انداز سے انہوں نے فیسلٹیز یہاں پہ متعارف کروائیں، اب یہ ساری چیزیں ہم ایکسپلور کر سکتے تھے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی کام یہی ہے کہ آپ اپنی جو تعلقات ہیں ان کو ملٹی ڈائمینشنل کریں. ان کی جو جہات ہیں، توجہات ہیں، ان کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کو بڑھائیں اور ان تعلقات کو ہر فیلڈ میں لے کر جائیں. مثلاً آپ چھوٹی سی چھوٹی کسی انڈسٹری کو لے لیں، اگر اس میں آپ گھس جائیں. مثلاً میں پچھلے دنوں ایک بات دیکھ کر حیران ہوا کہ اب کھجور ہے، تمر ہے، یہاں بہت ساری تمر ضائع ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ایک چند چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں بڑی مہنگے داموں بکتی ہیں. اگر ان کو اس انداز سے ان پہ کام کیا جائے، یا پوری دنیا میں بکتی ہیں، مثلا اس میں جمار آتا ہے تمر کا. اچھا، اسی طرح تمر کا جو دبس ہے جو بنتا ہے، یا اس طرح کی اور بہت ساری پروڈکٹس. اب میں سمجھتا ہوں پاکستانی کو کہیں جی کہ یہ لیں، یہ کھجوریں ہیں، ان کو آپ جناب پراپرلی یہاں پہ کر لیں، وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گی. اچھا، اسی طرح بہت ساری چیزیں جو پاکستان کی یہاں پر مرغوب ہے، انتہائی پسندیدگی سے دیکھی جاتی ہیں، اب ان کو یہاں متعارف کروایا جائے. اب اس کے لیے آپ کو دونوں طرف سے کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم بطور پاکستانی بات کرتے ہیں، ابھی ہماری ضرورت ہے، ہماری اکانومی کو، ہماری معیشت کو ابھی ضرورت ہے چیزوں کی. اچھا، پھر اسی طرح سیاحت ہے ہماری. اگر ہم اس کو متعارف کرانے میں کامیاب ہو جائیں، مثلا یہاں میری اہلیہ کے عزیز ہیں جو کہ سعودی ہیں، ان کے بچے 20-25 سال کے بعد اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد پچھلے دنوں پاکستان گئے، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہتے ہیں اماں تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے. وہ کہتی بیٹا میں تو آپ کو ہمیشہ یہ بتاتی تھی، لیکن آپ نے، وہ کہتے نہیں ہم تو ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہے کہ جی پاکستان میں تو بم دھماکے ہوتے ہیں، پاکستان میں تو امن ہی نہیں ہے، تو سکون ہی نہیں ہے. تو وہ ابھی بتا رہا تھا کہ میں اپنے بہت سارے دوستوں کو کہہ رہا ہوں یورپ شورپ کو بھول جاؤ، پاکستان میں جو کچھ ہے، جتنا کچھ میں نے دیکھا وہ تو اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے، اور وہ اتنا خوبصورت ہے. تو باقی پاکستان کو اگر میں ایکسپلور کروں تو کتنا خوبصورت. کیا بات ہے.